الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 12واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 28 ذی-القعدہ 1444 ہجری اور 18 جون 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ یروشلم فلسطین اگر اس کو نقشے میں دیکھا جائے، اور آج کل دنیا کا اصول ہے کہ نقشے میں شمال کو اوپر دکھایا جاتا ہے، تو جب یروشلم اور فلسطین کو ہم اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں، نارتھ کو اوپر کی طرف رکھتے ہوئے، تو مصر ہمیں بائیں طرف نظر آتا ہے، اور یہ کئی 100 کلومیٹر کا زمینی فاصلہ ہے، سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج جو صہیونی یہودی بن کر فلسطین پہ قبضہ جمائے بیٹھے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سلطنت یہودا اور سلطنت اسرائیل یہ یہاں داؤد علیہ السلام کے زمانے سے قائم تھی، اور داؤد علیہ السلام یونائٹڈ کنگڈم کے پہلے کنگ تھے۔ اب کچھ اسرائیلی روایات ان کو تیسرا چوتھا کنگ شو کرتی ہیں، کچھ ان کو پہلا کنگ شو کرتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں سوال یہ ہے کہ جب یہ دونوں ریاستیں یہودا اور اسرائیل ادھر فلسطین کے علاقے میں ہیں، اور سینکڑوں کلومیٹر دور مصر میں یوسف علیہ السلام ہے، تو ان دونوں ریاستوں کا جو سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یوسف علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا جو صدیوں کا فاصلہ ہے، اس کی وضاحت یہودی ذرا یہ تو کر کے بتائیں کہ یہ یہودا سلطنت اور یہ اسرائیلی سلطنت جس پہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام حاکم بنے تھے، یہ ایگزیکٹلی کب بنی تھیں، اور ان کو ایگزیکٹلی کس نے بنایا تھا؟ کیا اسرائیلی ریاست کو اسرائیل علیہ السلام نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے بنایا تھا؟ اس کا جواب یہودیوں کو یس اور نو کی صورت میں دینا چاہیے، ہاں یا نہیں۔ اور اگر اس اسرائیلی ریاست کو یعقوب علیہ السلام نے نہیں بنایا تو پھر کس نے بنایا اور کب بنایا؟ دوسری بات کہ داؤد علیہ السلام سے صدیوں پیچھے ماضی میں جا کے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے مزید کئی صدیاں پیچھے جا کے ماضی میں یوسف علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ تو اب بڑا دلچسپ یہاں پہ ایک پہلو یہ نکلتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر میں جا کے حاکم بنے، تو اس حکومت کو مصر میں جانے کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کا صدیوں کا فاصلہ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام کا صدیوں کا فاصلہ۔ تو اب ان صدیوں کے فاصلوں کو اور سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بات کی حقیقت کو سنیں اور اگلی بات کو سمجھیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے یعقوب علیہ السلام اپنی آل اولاد سمیت ادھر پہنچتے ہیں، مصر میں جاتے ہیں، یروشلم سے، کنعان بھی دو ذکر ملتا ہے، ایک کنعان کا ذکر فلسطین میں ہے، ایک کنعان کا ذکر عراق میں بھی ملتا ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ دائیں طرف کا علاقہ ہے نقشے میں، اور مصر بائیں طرف بنتا ہے اگر نارتھ اوپر ہو تو۔ اب جب یعقوب علیہ السلام اپنے سب بیٹوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں، تو سجدے کی روایت کو یہودی، عیسائی، مسلمان ہم سب مانتے ہیں۔ اب اس سجدے کے بعد کیا یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے مصر میں ہی قیام پذیر رہے، یا وہ واپس سینکڑوں کلومیٹر سفر کر کے ادھر یروشلم میں آئے؟ اگر وہ سارے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اگر وہ مصر میں رہے، تو پھر یہاں سینکڑوں کلومیٹر دور وہ سلطنت اسرائیل اور وہ سلطنت یہودا کس نے بنائی؟ یہ ایک کانٹراڈکشن ہے
that needs to be clarified by the Jews and also by the Zionist people. یعنی یہودیوں کو، صہیونیوں کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ بھئی اگر یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے مصر میں رہنا شروع ہو گئے تھے، جا بسے تھے، تو پھر یہ سلطنت جودا اور سلطنت اسرائیل یا یونائٹڈ کنگڈم یہ کس نے بنائی؟ وہ تو مصر میں تھے۔ اچھا، اس کو آپ ریورس کر کے سوچیں کہ اگر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ واپس فلسطین میں آ گئے تھے، واپس کنعان میں آ گئے تھے، واپس یروشلم میں آ گئے تھے، تو اگر یہ تصور کیا جائے کہ وہ سارے یروشلم میں واپس آ گئے تھے اس سورج، چاند اور 11 ستاروں کے سجدے والے واقعے کے بعد، تو جب وہ یروشلم میں آ گئے تو پھر یوسف علیہ السلام کے صدیوں بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر پار کرنے والے پھر وہ 12 قبیلے کون سے تھے؟ یہ وہ کانٹراڈکشنز ہیں جن کی کلیریفیکیشن یہودی تو شاید نہ کر سکیں اور نہ کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ نے چاہا تو یہ حقیر یا اس حقیر جیسے کچھ اور لوگ جن سے اللہ کام لینا چاہے گا، وہ ضرور اس بات کو قرآن پاک سے اور اسرائیلی روایات سے ثابت کر سکتے ہیں کہ اس سارے واقعے میں کم از کم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ سارا کھیل یا یہ ساری بات یا یہ سارے واقعات صرف یہودیت کے لیے نہیں ہے۔ یہودا کا تعلق، یہودیت کا تعلق اگر شخص جودا سے ہے تو جودا ایک شخص ہے، جبکہ اسرائیلی روایات میں 12 قبیلوں کا ذکر ہے، قرآن پاک میں 12 قبیلوں کا ذکر ہے۔ اب آج کے پروگرام کو آپ پھر ذہن میں دہرائیں کہ اگر یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے مصر میں رہتے تھے تو یروشلم میں یہ سلطنتیں کس نے بنائیں؟ اور اگر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو لے کر وہ یروشلم واپس آ گئے تھے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر پار کرنے والے وہ 12 قبیلے کون سے تھے؟ اللہ نے چاہا تو اس سوال کا جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ فی الحال یہ سوال یہودیوں کے کورٹ میں ایک اور ڈال دیا گیا ہے کہ آپ اس سوال کو سنو اور اس کا جواب ڈھونڈو، اور اگر مل جائے تو دنیا کو بتاؤ، اور نہیں بتا پاؤ گے تو پھر اس جیسے حقیر ضرور عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔